الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس چینل کا صرف ایک واحد مقصد ہے کہ جو لوگ کتب بینی سے دور ہو چکے ہیں وہ اس چینل کے توسط سے مختلف کتابوں کو سن سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کتبے سے تراشی زندگی طارق بلوچ صحرائی صاحب کی کتاب ہے، اس کا حصہ اول دیکھ چکے ہوں گے، بھی تو چند ویوز ہوئے ہیں۔ آج اس کا حصہ دوم شروع کریں گے ہم، صفحہ نمبر 18 سے۔ اے اجنبی مسافر، تو کہاں سے آیا ہے اور تجھے کس کی تلاش ہے؟ ایک بوڑھے نے جس کا چہرہ چراغ سحر کی طرح چمک رہا تھا سوال کیا۔ میں مستقبل سے آیا ہوں، مجھے اپنی تلاش ہے کیونکہ میں بدل گیا ہوں۔ جو مرکز سے دور ہو جائے یا بدل جائے وہ دراصل گم ہو جایا کرتا ہے۔ بدل جانا یا گم ہو جانا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اجنبی مسافر نے جواب دیا، مستقبل سے۔ کئی آوازیں ابھریں، ہاں مستقبل سے، اس نے جواب دیا، جہاں اونچی عمارتوں نے وحشت خرید لی ہے، جہاں ہجوم کرگساں ہے، جہاں جنگلوں اور صحراؤں میں بھی اسیری ہے، جہاں ہر شخص بھوک کے خوف کے زنداں میں قید ہے، جہاں وقت کے کرونا کو آ کر سمجھانا پڑا کہ حقیقی بادشاہت کس کی ہے اور فطرت کو کثافت پسند نہیں ہے۔ ہم کچھ سمجھے نہیں یہ کرونا کیا ہے۔ بیک وقت کئی آوازیں گونجیں۔ اجنبی مسافر نے ہجر کی طرح جلتے ہوئے چراغ کی طرف دیکھا اور بولا، کرونا طاعون کی ایک وبا ہے، یہ وہ ڈائن ہے جو خون پیتی ہے۔ لگتا ہے شاید کسی مظلوم نے آسمان پر کوئی FIR درج کروا دی ہے، مگر کوئی مستقبل سے کیسے آ سکتا ہے؟ ایک نوجوان بولا۔ اجنبی مسکرایا، میں اصحاب کہف کے قصے کا حوالہ نہیں دوں گا، مگر اتنا کہوں گا وہ وقت کا راز ابھی تک راز ہے، وہم آدھی بیماری ہے۔ کیا آپ کو سب اور مکمل علم عطا ہو چکا ہے؟ اگر نہیں، جو اس وقت نظر آ رہا ہے اس پر یقین کر لو، انسان کا سفر مستقبل کی طرف ہوتا ہے، مگر اس کا محبوب ہمیشہ ماضی ہی ہوتا ہے۔ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پھیپھڑے صرف گدلی ہوا ہی سہ سکتے ہیں، جہاں شفا نبینا کر دیتی ہے، جہاں شاہ وقت کی تھوکی ہوئی زندگی جینا پڑتی ہے، جہاں چپ کی زہریلی وبا پھیل چکی ہے۔ مستقبل کے پاس سب کچھ ہے، یہی اس کا المیہ ہے، اسی لیے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ چراغ ہوتا ہے، اور روغن کا بندوبست مالک کے ہاں ہے، اور خالی ہوئے بغیر مالک کے ہاں سے چراغی نہیں ملتی۔ آپ لوگ اچھے ہیں، خوش قسمتی سے آپ کے ہاتھ خالی ہیں، یا مال دنیا بہت کم ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ تھا، اسی تکبر کی وجہ سے ہم نے 2 عالمی جنگیں لڑیں اور کروڑوں انسانوں اور اللہ کی تسبیح کرتی مخلوق کو فنا کی اذیت سے آشنا کیا۔ ہم نے اس دھرتی کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی قیامتیں دیں۔ ہم نے ثابت کیا ہم انسان سے خون خوار درندے بن چکے ہیں۔ جنگ موت کا دوسرا نام ہے،
جب تک جنگ جاری رہتی ہے لاشوں کا رقص جاری رہتا ہے۔ گورکنوں کی کدالوں کی موسیقی بجتی رہتی ہے۔ جنگ کے بعد زندہ رہ جانے والے اکثر فاقوں سے مر جاتے ہیں۔ فاتح قبرستان آباد کرنے کی خلش لیے دنیا چھوڑ جاتے ہیں اور اہل دانش سیاہ لاشوں کے تعفن سے گٹ کر مر جاتے ہیں۔ اے اجنبی سیانے، تو کس زمانے سے آیا ہے؟ ایک بوڑھے نے جس کی جریوں نے اس کا سارا چہرہ فتح کر لیا تھا سوال کیا۔ میں نے بتایا نا، میں مستقبل سے آیا ہوں اور پھر وہیں لوٹ جاؤں گا جہاں اب بھی لوگ سچی کڑوی باتوں کو سن نہیں سکتے۔ سب سکرات کو زہر پلانے والے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں اب بھی دانش کے پیالے کو زہر سے ہی بھرا جاتا ہے، جہاں فضا اب بھی سرمایہ دارانہ نظام کے تعفن سے بری پڑی ہے، جہاں سانس لینا بھی محال ہے۔ یہ زر پرست متفن لوگ خوشبو کی بات کر ہی نہیں سکتے، اور غریب کے درد کا احساس تو خوشبو سے منسلک ہے۔ نہ جانے کیوں سرمایہ داروں کی ہتھیلیوں سے خون کی بو آتی ہے۔ آپ کا سمے اچھا ہے بابا جی، آپ کا سمے اچھا ہے بابا جی۔ ہمارے سمے کی ڈور کو نفرت کی کانچ کا مانجا لگا ہوا ہے، جس نے انسانیت کی شہ رگ کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ بے حسی کا خون ہر سو بکھرا پڑا ہے۔ ہم سب اکڑی ہوئی لاشیں ہیں۔ جب تک کوئی موم نہیں بنتا، درد کی لذت سے آشنا نہیں ہو پاتا، اور درد ہی احساس کی دولت عطا کرتا ہے، اور درد دل رکھنے والا انسان ہی اداس آنکھوں کے حلقوں کے نیچے لکھی نظم کو پڑھ سکتا ہے۔ بٹیارہ اٹھا اور بولا، اے اجنبی مسافر، یہاں صدیوں سے ایک روایت ہے، آتے جاتے قافلے یہاں سرائے میں دم لیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، بٹیارن سے کہانی سنتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اجنبی مسافر بڑے دکھ سے بولا، مگر میں جس زمانے سے آیا ہوں وہاں کہانی سنانے کی روایت کب کی مر چکی ہے، اگرچہ وہاں ہر شخص خود ایک کہانی ہے، جس کی آنکھوں کی بے نوری کے پیچھے کئی خوابوں کئی دلاسوں کا لہو بکھرا ہوا ہے۔ وہاں سب اکٹھے ہو کر اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں اور پھر زمانے کی موت مارے جاتے ہیں۔ یہاں خود کلامی ہی رفیق سفر ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہجوم میں ہر آدمی اکیلا ہوتا ہے، جہاں اب دستار کے قابل کوئی سر نہیں ملتا، جہاں اب گھر کی کانچ لگی منڈیروں پر چراغ نہیں جلتے، نہ پرندے چہچاتے ہیں، نہ کاغا کسی مہمان کے آنے کا سندیسہ دیتا ہے۔ مکر و فریب کے شیر نے انسانیت کے معصوم بیلوں کو جدا کر کے شکار کر لیا ہے۔ آبادیاں وہاں اب ریوڑ کی طرح ہیں جنہیں سدھائے ہوئے سگ ہانکتے ہیں۔ وہاں ہر شہر ہر نگر میں کئی پاگل خانے کئی نفسیاتی شفا خانے ہیں، مگر کوئی ایسا کندھا نہیں ملتا جو لوگوں کو پاگل ہونے سے بچا لے، جو خودکشی سے روک دے، جو جی بھر کر رونے دے، جو بار بار کہے مت رونا نہ رونا، میں ہوں نا۔ حاکم رعایا کے ساتھ ایسے رہتے ہیں
جیسے مندر میں کوئی بت رہتا ہے۔ سرائے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا، ایسی چپ کہ جس میں بتوں کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ بٹیارہ اٹھا اور اس نے دوسرا چراغ بھی جلا دیا۔ بٹیارن نے کہانی سننا شروع کی۔ ناظرین، آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی کہانی حصہ 3 بٹیارن نے کہانی سننا شروع کی سے شروع کریں گے۔ امید کروں گا طارق بلوچ سرائی صاحب کی یہ کتاب کتب سے تلاشی زندگی آپ کو پسند آئے گی اور آپ ضرور ان کے الفاظ سے آشنا ہوں گے۔ آپ کو مزہ آئے گا ضرور سنیے۔